عزیز طلباء و طالبات، ہم عہد کبار تابعین میں فقہاء کا تعارف پڑھ رہے ہیں، اور فقہائے مدینہ منورہ، فقہائے مکہ مکرمہ، فقہائے بصرہ، فقہائے کوفہ، اور اس کے بعد فقہائے مصر کا تعارف خاص طور پہ ہم اس موڈیول میں پڑھ رہے ہیں، اور اس موڈیول کا موضوع ہی فقہائے مصر ہیں۔ عہد کبار تابعین میں کیونکہ یہ فقہ کے ارتقاء کا سنہری دور ہے، اور مصر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کچھ تشریف لے گئے تھے، اور انہوں نے مصر کو اپنا مسکن بنایا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے صاحبزادے اور بہت سے دیگر صحابہ کرام بھی مصر میں سکونت انہوں نے اختیار کی، جس کی وجہ سے مصر بھی فقہ اور حدیث کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، جن کا بھی ذکر ہوا، بڑے محدث اور فقیہ تھے، اور عزیز طلباء و طالبات، یہ وہی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں جن کے بارے میں آپ تدوین حدیث کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو لکھا بھی کرتے تھے، چنانچہ ان کے پاس حدیث کا بڑا ذخیرہ موجود تھا، اور مصر کے جو طلباء ہیں وہ فقہ و فتویٰ میں آپ سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ اگر ہم مصر کے نمایاں فقہاء پر ایک نظر ڈالیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے ابو الخیر مرثد بن عبداللہ الیزنی کا نام آتا ہے، جن کی نسبت کے بارے میں اختلاف ہے، بعض لوگ الیزنی ہی لکھتے ہیں۔ آپ 50 ہجری کے بعد پیدا ہوئے، اور 120 کے قریب یعنی ہجری کے قریب آپ کی وفات ہوئی۔ آپ اہل یمن سے تعلق رکھنے والے جلیل القدر تابعی ہیں، اور پھر بعد میں اہل مصر کے بڑے مفتی شمار ہوئے۔ حضرت ابو الخیر سے مختلف فقہی آراء منقول ہیں، اور نماز کے بارے میں، نماز کے اوقات کے بارے میں، اور جمعہ کے مسائل میں آپ کی اجتہادی آراء ہم تک پہنچیں، جن میں سے ایک رائے یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو وہ شخص بھی نمازوں کو جمع کر سکتا ہے، اور نمازوں کو جمع کرنے کی جو اجازت عمومی طور پر صرف مسافر کو دی جاتی ہے، ابو الخیر کے ہاں یہ اجازت بیمار شخص کو بھی حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد یزید ابن ابی حبیب کا نام آتا ہے۔ ابو الخیر کے شاگردوں میں لیث ابن سعد کا نام آتا ہے، عبداللہ ابن وہب کا نام آتا ہے۔ یزید ابن ابی حبیب کبار تابعین میں شمار ہوتے ہیں، جو مصر میں رہے، مصر میں علم پھیلایا۔ 53 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور 128 ہجری کے قریب آپ کی وفات ہوئی۔ نکاح اور طلاق کے مسائل میں آپ سختی اور وضاحت کے قائل تھے، یعنی ان مسائل میں آپ کسی طرح کی نرمی کے قائل نہیں تھے۔ عزیز طلباء و طالبات، جب ہم نکاح اور طلاق کے مسائل کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں خاص طور پر ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقوں کا مسئلہ جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ اکثر فقہاء تابعین کے دور سے ہی یہ مزاج چلا آ رہا ہے کہ قریب تمام، یا یوں کہہ لیجئے کہ اکثر فقہاء یہی کہا کرتے تھے کہ ایک وقت میں دی جانے والی جو 3 طلاقیں ہیں وہ 3 ہی شمار ہوتی ہیں، اور یزید ابن ابی حبیب جو ہیں وہ اس معاملے میں حیلہ وغیرہ کے سخت مخالف تھے۔ آپ کے شاگردوں میں حضرت لیث ابن سعد آتے ہیں، جن کا تذکرہ ہم جب ائمہ مجتہدین کے بارے میں پڑھیں گے تو وہاں ان کا تذکرہ آ جائے گا۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کے ساتھ ساتھ جو اس دور کے مشہور دیگر مجتہدین تھے، جن کی فقہ آگے نہیں چل سکی، اور ان کے شاگرد بھی تھے، ان کے مقلدین بھی تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی فقہ جو ہے اس پر عمل کرنے والے دنیا میں نہ رہے۔ انہی فقہاء میں سے ایک نام حضرت لیث ابن سعد کا ہے، جو حضرت یزید ابن ابی حبیب کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح ہم فقہائے مصر یعنی تابعین میں سے جو مشہور فقہاء ہیں مصر کے، ان میں ایک نام حضرت مرثد بن عبداللہ ابن البزی کا بھی آتا ہے۔ آپ کی پیدائش جو ہے تقریباً 60 ہجری میں ہوئی، اور وفات 120 ہجری کے بعد ہوئی۔
آپ بزرگ تابعی تھے، علم حدیث اور فقہ میں ممتاز مقام رکھتے تھے، عبادات بالخصوص نماز اور روزہ میں سہولت اور آسانی کے قائل تھے۔ آپ بھی اسی چیز کے قائل تھے کہ اگر کوئی بیمار شخص ہو تو اس کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ شخص 2 نمازوں کو جمع کر لے۔ ابو الزناد آپ کے شاگرد ہوئے، امام اوزاعی جو ہیں وہ بھی آپ کے شاگرد ہوئے، اور عزیز طلبہ و طالبات، امام اوزاعی بھی انہی مجتہدین کی فہرست میں شامل ہیں جن کا ذکر آئندہ آئے گا کہ ائمہ اربعہ کے ساتھ ساتھ جو اس دور کے مشہور مجتہدین تھے ان میں جس طرح امام لیث ابن سعد کا نام ہے، اسی طرح امام اوزاعی کا بھی نام ہے۔ مصر میں جو فقہی سرگرمیاں کبار تابعین کے دور میں ہوئیں، ان کے جو اثرات اور نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں، اس میں ایک تو یہ کہ امام لیث ابن سعد کی فقہ اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے، اس میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ مصر کے کبار تابعین کے فتاویٰ کا ہے، کیونکہ امام ابن لیث ابن سعد بھی یہیں سے استفادہ کیا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی مصر ہی تشریف لے گئے تھے، اور مصر ہی میں آپ کا انتقال ہوا، اور مصر میں جا کے آپ نے اپنی اجتہادی آراء جو تھی ان پر دوبارہ غور کیا، اور دوبارہ غور کر کے بہت سی اجتہادی جو آراء ہیں جو بغداد میں آپ کے فقہی اقوال تھے، بغداد میں رہتے ہوئے ان سے رجوع کر کے آپ نے نیا قول اختیار کیا۔ تو کبار تابعین کے دور میں مصر میں جو فقہی سرگرمیاں تھیں اور جو بڑے فقہا یہاں رہے، ان فقہا کا اثر ہمیں ان 2 ائمہ مجتہدین کی فقہ میں نمایاں نظر آتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اسلامی قانون کی مضبوط بنیادیں جو ہیں وہ ہمیں مصر کے فقہا کے ان اجتہادات کے ذریعے سے کہ جو کبار تابعین میں سے تھے حاصل ہوتی ہیں، اور فقہ اسلامی کی جو تدوین ہے اس کو دوام حاصل ہوتا ہے، اور فقہ اسلامی کی تدوین میں مصر کے فقہا کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے کبار تابعین کے دور میں فقہ کے جو اہم مراکز تھے ان کا تعارف مکمل کر لیا۔ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، کوفہ، بصرہ، اور آخر میں مصر کے جو تابعین ہیں ان کا ہم نے ذکر پڑھا۔ اس موڈیول میں ہم نے جو کچھ پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں فقہ کے دیگر مراکز تھے وہاں مصر بھی ایک اہم مرکز تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مصر جانے کی وجہ سے اور وہاں ان سے جو پڑھنے والے تھے ان کی وجہ سے مصر بھی فقہ کا ایک اہم مرکز بنا، اور یہاں پہ ابو الخیر مرثد بن عبداللہ ہیں، یزید ابن ابی حبیب ہیں، اور دیگر جو ہمیں تابعین فقہا نظر آتے ہیں ان کی فقہ کی وجہ سے ہمیں بعد میں حضرت امام لیث ابن سعد اور حضرت امام شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ کی فقہ کے اوپر ان کے اثرات نمایاں نظر آتے ہیں، اور یوں فقہ اسلامی کی تدوین میں فقہائے مصر کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔